عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈر کر آپ الیکشن سے ہی بھاگ گئے، تمام سیاسی جماعتیں ہی الیکشن سے بھاگ گئیں، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہی الیکشن سے بھاگ گیا۔ بھائی مقابلہ کرو، سامنے آؤ، سازشیں بھی کرنی ہیں تو سامنے کھڑے ہو کے کرو۔ اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ورکرز کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے یا مسنگ پرسن میں شامل کیا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ آج چادر اور چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ اور ان کے کاروبار کو آپ نے ڈیمولش کیا، بند کیا ہوا ہے، لیکن آج یہ واحد پارٹی ہے جو سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے الیکشن کے لیے اور مطالبہ کر رہی ہے مسلسل کہ آپ الیکشن کراؤ، لیکن وہ شہباز شریف، اسحاق ڈار اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ کے وہاں لندن کی معیشیاں کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے سوال ہوا پاکستان کی مہنگائی کے متعلق تو وہ کہتے ہیں یہ لندن ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کا اڑنا بچھونا، ان کا کاروبار، ان کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے بزنس سب باہر ہیں، لیکن یہاں ہم رعایا کے اوپر صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں اور کرپشن کرنے آتے ہیں۔ ہم یہ بجا طور پر آج ہم اپنی قوم کے ذریعے یہ ان کو بھی میسج دیتے ہیں کہ جب آج آپ الیکشن کے لیے آؤ گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آج یہ بے یقینی کی کیفیت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، لیکن فروری کی بجائے میں الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے مہینے سے ہمارے کان پک گئے تھے یہ سن کے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ بھائی کدھر گیا وہ 8 اکتوبر کا آپ کا فیصلہ؟ وہ کیسے آپ نے ہوا میں تحلیل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ تھا، آپ کا قوم کے ساتھ دھوکہ تھا، سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ تھا۔ آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں کرانے تھے، آپ نے دراصل پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے بھاگنا تھا، اور آپ ان کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ تھا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی تمام فاشسٹ جماعتوں کے ساتھ، اس لیے آپ پہلے 9 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر 30 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر آپ نے 8 اکتوبر کا ایک یکدم فیصلہ کیا، پھر 8 اکتوبر کے الیکشن سے بھی بھاگ گئے، لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے چلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ آج بے یقینی کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، اور اگلا سوال جب ہم کرتے ہیں کہ بھائی سینٹ پھر کیسے پورا ہوگا، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی نہیں ہے، جب چاروں صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو سینٹ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے بتائیں کہ ضیاء الحق کا 90 ڈیز کا کیا ہوا وعدہ اور پھر 11 سال الیکشن نہیں ہوئے، اور اگر بیچ میں ایک غیر جماعتی لولے لنگڑے سے ہوئے یا ریفرینڈم ہوئے تو اس کے علاوہ کیا ہوا؟ تو کیا آپ اس طرح کا رویے کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے ہمارے تمام لوگوں کو سوچنے کا، اس ملک کے اوپر رحم کرنے کا اور ترس کھانے کا، لیکن اس کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو کہ ان تمام تر بدترین حالات کے باوجود وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ کھڑے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب تک آپ نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو مافیا آپ کے اوپر ایلیٹ کیپچر رکھے گا۔ آج اشرافیہ کا قبضہ ہے، اس سے تب آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے جب آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، آپ سڑکوں پہ آئیں گے، ڈر اور خوف کی فضا ختم کریں گے، دلیری اور جرت کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کریں گے۔ اس ملک کی بقا ہم سب کی بقا ہے، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں، عمران ریاض کو جدھر بھی ہے، جس حالت میں ہے، اس کو واپس لایا جائے، اور ارشد شریف کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں۔
عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈر کر آپ الیکشن سے ہی بھاگ گئے، تمام سیاسی جماعتیں ہی الیکشن سے بھاگ گئیں، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہی الیکشن سے بھاگ گیا۔ بھائی مقابلہ کرو، سامنے آؤ، سازشیں بھی کرنی ہیں تو سامنے کھڑے ہو کے کرو۔ اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ورکرز کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے یا مسنگ پرسن میں شامل کیا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ آج چادر اور چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ اور ان کے کاروبار کو آپ نے ڈیمولش کیا، بند کیا ہوا ہے، لیکن آج یہ واحد پارٹی ہے جو سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے الیکشن کے لیے اور مطالبہ کر رہی ہے مسلسل کہ آپ الیکشن کراؤ، لیکن وہ شہباز شریف، اسحاق ڈار اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ کے وہاں لندن کی میں عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے سوال ہوا پاکستان کی مہنگائی کے متعلق تو وہ کہتے ہیں یہ لندن ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کا اڑنا بچھونا، ان کا کاروبار، ان کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے بزنس سب باہر ہیں، لیکن یہاں ہم رعایا کے اوپر صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں اور کرپشن کرنے آتے ہیں۔ ہم یہ بجا طور پر آج ہم اپنی قوم کے ذریعے یہ ان کو بھی میسج دیتے ہیں کہ جب آج آپ الیکشن کے لیے آؤ گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آج یہ بے یقینی کی کیفیت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، لیکن فروری کی بجائے میں الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے مہینے سے ہمارے کان پک گئے تھے یہ سن کے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ بھائی کدھر گیا وہ 8 اکتوبر کا آپ کا فیصلہ؟ وہ کیسے آپ نے ہوا میں تحلیل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ تھا، آپ کا قوم کے ساتھ دھوکہ تھا، سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ تھا۔ آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں کرانے تھے، آپ نے دراصل پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے بھاگنا تھا، اور آپ ان کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ تھا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی تمام فاشسٹ جماعتوں کے ساتھ۔ اس لیے آپ پہلے 9 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر 30 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر آپ نے 8 اکتوبر کا ایک یکدم فیصلہ کیا، پھر 8 اکتوبر کے الیکشن سے بھی بھاگ گئے، لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے چلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ آج بے یقینی کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، اور اگلا سوال جب ہم کرتے ہیں کہ بھائی سینٹ پھر کیسے پورا ہوگا، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جب